خوب کہا، چلیے آپ کو سناتا ہوں، ذرا بجھ گئے ہو تر و تازہ کر دوں آپ کو۔ حضور آئے تو شاعر کیا کہتا ہے؟ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ حضور آئے تو شاعر کیا کہتا ہے؟ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا۔ آمنہ کا مقدر کے آغوش میں، آمنہ کے مقدر کے آغوش میں، دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ، بلند آواز سے کہہ دو ماشاءاللہ۔ آمنہ کا مقدر کے آغوش میں، دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا۔ وہ سب سے اول تھا جن کو بنایا گیا، وہ تاج خط میں نبوت سجایا گیا۔ بنایا تو سب سے اول اور آئے سب سے بعد، اور ختم نبوت کا تاج میرے کملی والے پیغمبر کے سر مبارک کے اوپر سجا دیا۔ حضور خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنائے سب سے پہلے اور آئے سب سے بعد میں، تو پتہ چلا کہ بعد میں آنے سے شان میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اگر سیدنا علی مرتضیٰ تینوں خلفاء کے بعد چوتھے خلیفہ بعد میں آئے ہیں تو ان کی شان کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہے، بلکہ جو شان میرے کملی والے پیغمبر نے بیان فرما دی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شان کے اندر کوئی کمی نہیں۔ ذرا اندازہ تو لگائیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے جن کی اہلیہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی جوان عورتوں کی سردار ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور ان کے بیٹے حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور سیدنا علی مرتضیٰ پوری دنیا کے اولیاء کے سردار ہیں۔ اور حسن اور حسین کے نانا کملی والے پیغمبر دو جہانوں کے سردار ہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ سب سے اول تھا جن کو بنایا گیا، وہ تاج خط میں نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا۔ اٹھارہ ہزار مخلوقات ہیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 5 قسمیں اٹھا کے فرمایا میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، اور پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اپنے محبوب کو بنایا۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کا نصف حسن ملا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کا کل حسن عطا فرمایا۔
حق تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسین و جمیل اپنے محبوب کو بنایا. وہ سب سے اول تھا جن کو بنایا گیا, وہ تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی, ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی. خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا. زندگی آ گئی, رونقیں آ گئیں, بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا. آمنہ کا مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حضور جب میری گود کے اندر آئے تبصرے شروع ہو گئے. اللہ نے بچہ بڑا خوبصورت دیا ہے. دادا عبد المطلب آ گئے, آ کے کہنے لگے آمنہ تو گھر میں رہتی ہے, میں نے ملکوں کا سفر کیا ہے اور میں نے آج تک ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. جبریل آ گئے عرض کرتے ہیں آفا کہا گردیدہ ام مہر بتا ورزیدہ ام او بسیار خوبہ دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری. جبریل امین کہتے ہیں میں نبیوں پہ وحی لے کر آیا, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب اور زمین سے آسمان تک سفر کیا ہے, آج تک میری نگاہوں نے ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی, خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا. زندگی آ گئی, رونقیں آ گئیں, بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا. وہ سارے جلوے تھے آقا کے انوار کے, او چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے. سب کہہ دو سبحان اللہ اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. چاند تو میرے کملی والے پیغمبر کی, ادھر دیکھو انگشت شہادت سے ایک اشارے سے دو ٹکڑے ہو کر قدموں میں آ گیا ہے. وہ سارے جلوے تھے آقا کے انوار کے, او چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے. ایک اشارہ ہوا میرے محبوب کا. ابو جہل پارٹی نے آ کے مطالبہ کیا تھا اگر یہ چاند زمین پہ آ جائے ہو سکتا ہے ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں. ایسا ملعون تھا. اور جب چاند دیکھا جبل ابل کیس کے اوپر پڑا ہوا اس کا ٹکڑا, چاہیے تو تھا ملعون مان لیتا. کہنے لگا بھتیجے تیرا جادو تو چاند پر بھی چل گیا ہے. ایسا ملعون تھا. شہر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ سارے جلوے تھے آقا کے انوار کے, وہ چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے. ایک اشارہ ہوا میرے محبوب کا, سبحان اللہ. ایک اشارہ ہوا میرے محبوب کا. پھر ہوا کیا؟ ایک اشارہ ہوا میرے محبوب کا, تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا. حضور کا اشارہ چاند سمجھ گیا میرے محبوب جنگل میں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے ذرا دور ہوئے. میری طرف دیکھو, حضور نے ایک درخت کو اشارہ فرمایا. درخت زمین پھاڑتا ہوا دوڑتا ہوا حضور کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. یہ میرے کملی والے پیغمبر کی شہادت والی انگلی ہے. میرا محبوب اپنا لعاب دہن لگا کر ابو بکر صدیق کی ایڑی کے اوپر لگائے, ڈنگ کا اثر ختم ہو جائے, زہر کا اثر ختم ہو جائے, اور میرا محبوب شہادت والی انگلی سے اپنا لعاب دہن سیدنا علی مرتضیٰ کی آنکھوں کے اوپر لگائیں تو دکھتی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں.
ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. ایک اشارہ ہوا میرے محبوب کا, تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا, فرمایا یہ میری چادر ہے. صحابی سے فرمایا لے جاؤ. وہ سامنے کھجور کا تنا خشک کھڑا ہے اور اس کے نیچے جا کر میری رحمت والی چادر بچھا دو اور ذرا حرکت دو اور میرا حکم بھی سنا دو. حضور کا حکم ہے, تازہ کھجوریں چاہیے, موسم بھی نہیں ہے, حکم مان رہا ہے, کھڑا درخت اور تازہ کھجوریں گر رہی ہیں. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. اگر میں اسی پہ بات کروں پتہ نہیں گھنٹوں تقریر ہو جائے. میرے محبوب نے کس کس کو اشارہ کیا, نہ بولنے والے بول پڑے. میرے محبوب نے کس کس کو اشارہ کیا اور وہ حضور کے اشارے کو سمجھ گیا. چاند بھی میرے محبوب کے اشارے کو سمجھ گیا. ایک اشارہ ہوا میرے محبوب کا, ایک اشارہ ہوا میرے محبوب کا, تڑپ کر چاند ان کے حضور آ گیا. زندگی آ گئی, رونقیں آ گئی, بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا. آمنہ کا مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا. سب